العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. رواهما احمد والبیہقی فی شعب الایمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان صاحب ایمان مومن مألف، کہ وہ الفت اور محبت کا مخزن ہے، الفت اور محبت کی جگہ ہے، یا مألف. ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اور اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو الفت نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، کسی سے ملتا جلتا اور دوستی نہیں رکھتا. ولا یؤلف، اور نہ ہی اس میں کوئی بھلائی ہے کہ جس سے کوئی دوستی نہیں کی جاتی، اس سے لوگ قربت نہیں رکھتے، الفت نہیں رکھتے. مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں سے محبت کرے اور نہ مسلمان اس سے محبت کریں، تو وہ کسی کام کا نہیں، وہ اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں. کیونکہ محبت مومن کی تعریف گویا کہ یہ بتلائی کہ مومن مألف، کہ وہ محبت کرنے والا ہے، الفت کرنے والا ہے، دوسروں سے ملنے جلنے والا ہے، دوسروں سے محبت کرتا اور ان کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہے. اسی لیے اس شخص میں کوئی بھلائی ہو ہی نہیں سکتی، وہ شخص کوئی کسی کام کا نہیں ہو سکتا جو نہ کسی سے محبت کرے، جو نہ کسی مسلمان کو چاہے، نہ کسی کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ اس کے اندر ہو، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی محبت کرے، اس کے ساتھ کوئی بات چیت کرنا پسند کرے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ دیا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، خود مسلمان دوسرے مسلمانوں سے محبت کرے، اور وہ صاحب ایمان ہے اس لیے دوسرے لوگ بھی اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگے ہیں. اور اگر یہ باہمی الفت، یہ محبت نہیں رہی، آپس میں الفت کی روح ختم ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ تفرقہ ہو جائے گا، ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے، انتشار کا شکار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بھی یہی فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ نے اپنی ایک بہت بڑی نعمت یہ بتلائی کہ دیکھو جب تم الگ الگ تھے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اللہ نے تمہارے دل میں محبت پیدا کی، باہمی الفت اور موانست تمہارے دل میں پیدا کی، اور اس کو ایک زبردست نعمت قرار دیا. تو اب ایک ایمان کی شان یہ ہے، ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ خود بھی محبت کرے، دوسروں سے اچھا تعلق رکھے، اور دوسرے بھی اس سے محبت کرنے لگے ہیں. پھر اگلی حدیث ہے وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قضى لأحد من امتی حاجة يريد ان يسره بها فقد سرني ومن سرني فقد سر الله ومن سر الله ادخله الله الجنة. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو آدمی میری امت میں سے کسی شخص کی کوئی ضرورت پوری کر لے، کسی حاجت روائی کرے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہو یرید ان یسرہ بہا، کہ وہ خوش ہو جائے، اس کے ذریعے وہ اس کو خوش کرنا چاہے، وہ اس کے دل کے اندر محبت ڈالنا چاہے کہ سامنے والا اس مدد سے، اس کام سے خوش ہو جائے گا، تو میری امت کے کسی فرد کے دل میں خوشی ڈالنے کے بدلے میں کا نتیجہ یہ ہوگا فقط سرنی، گویا کہ اس نے مجھے خوش کیا. ومن سرنی، اور جس نے مجھے خوش کیا تو پھر اس نے اللہ کو خوش کیا.
مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کی خوشی میں میری خوشی ہے. ایک مسلمان بھائی خوش ہوتا ہے تمہاری وجہ سے، اس کا کام بن گیا تمہاری وجہ سے، تم نے اس کا تعاون کیا، اس کی حاجت روائی کی، کسی ضرورت کو پورا کیا، تو وہ میرا امتی ہے، اس سے میرے دل کو خوشی ہوگی. اور جب میں خوش ہو جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ بدرجہ اولا اس سے خوش ہو جائے گا. تو اس میں مسلمان کی حاجت روائی کی فضیلت بھی بتلائی کہ پھر آگے فرمایا وَمَن سر اللہ ادخلہ اللہ الجنہ، کہ جس نے اللہ کو خوش کر دیا تو اب اللہ اسے جنت ہی میں داخل کرے گا. مطلب مسلمان کی حاجت روائی اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے ذریعے جو شخص کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ کے نبی اس سے خوش ہوتے ہیں، جس سے اللہ کے نبی خوش ہو جائیں اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جس سے اللہ خوش ہو جائے اللہ اسے سیدھے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. تو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرنے، اس کی مدد کرنے کی بہت ساری فضیلتیں ہم نے پچھلے احادیث میں بھی پڑھی کہ جو اللہ کی مدد جو کسی بندے کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اور کسی حدیث میں یوں بھی ارشاد ہے کہ جو کسی مسلمان کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرے اسے حج اور عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے. مقصود یہ ہے کہ کسی مسلمان کسی ضرورت مند کو بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے، بلکہ جب بھی کوئی تعاون کی ضرورت ہو، مدد کی ضرورت ہو، تو اسے اپنے حد المقدور جتنا کوشش ہو سکے اس کی مدد کریں. پھر آگے حدیث ہے وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغاث ملہوفا کتب اللہ له 73 مغفرة واحدة فيها صلاح امره كله و72 له درجات یوم القیامہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بھی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص کسی مظلوم کی فریاد رسی کرے، من اغاث ملہوفا، کسی مظلوم کی فریاد رسی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 بخششیں 73 مغفرتیں لکھ دیتے ہیں. اور ان میں سے ایک بخشش، صرف ایک بخشش وہ ہے کہ جس سے اس کے واحدۃ فیہا صلاح امرہ کلی، کہ اس سے اس کے پورے کام بن جاتے ہیں، اس کی دنیاوی اور اخروی تمام امور کی صلاح اور درستگی ہو جاتی ہے. صرف ایک بخشش اللہ کی ایسی ہے. و72 اور باقی جو 72 ہیں تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن درجات کی بلندی سے نوازے گا. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مظلوم کی فریاد رسی کرے، ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے کو یوں فرمایا کہ اللہ کے یہاں 73 بخششیں اور 73 مغفرتیں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں. اور صرف ایک ہی اللہ کی طرف سے بخشش لکھ دیا جانا یہ ہے کہ اس کے تمام کام آسان ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس کی صلاح کا گویا کے ضامن ہو جاتا ہے کہ اس کے تمام دنیاوی اور اخروی امور کے اصلاح کے ضامن وہ مغفرت ہو جاتی ہے. اور باقی جو ہے قیامت کے دن پھر اس کے درجات بھی اس سے بلند ہوتے رہتے ہیں. پھر اسی معنی کے اگلے حدیث میں ہے وعنہ وعن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الى اللہ من احسن الى عیاله روى البیہقی الاحادیث الثلاثہ فی شعب الایمان. یہ حدیث بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دونوں حضرات سے مروی ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری کی ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے، خدا کے خاندان سے ہے گویا کہ. فاحب الخلق الی اللہ، لہذا خدا کے نزدیک مخلوق کا بہترین شخص وہ ہے من احسن الی عیالہ، جو خدا کے کنبے کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرے. روى البیہقی، یعنی امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں یہ تینوں حدیث، یہ اور اس کے اوپر کی دونوں حدیثیں، یہ تینوں حدیث شعب الایمان میں ذکر کی. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق خدا کا کنبہ ہے. عیال کے معنی یہ ہے کہ انسان سے جو متعلقین ہوتے ہیں، وہ افراد جن کے کھانے پینے، ان کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری جس کی ذمہ ہوتی ہے، وہ لوگ عیال کہلاتے ہیں. یعنی اس شخص کے عیال، جس مرد کے ذمہ اس کے آل اولاد، بیوی، بچے اور کوئی دوسرے اس کی نگرانی میں ہوں،
اس کی ضروریاتی زندگی، کھانا پینا اور دوسروں کی تکمیل اسی شخص کے ذمہ ہو تو وہ اس کے عیال کہلاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کی مخلوق کو اللہ کے عیال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی سب کو دینے والا ہے، لیکن یہاں مجازن یہ کہا گیا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اصل مقصود تو یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دینے والا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو اب اللہ کی مخلوق میں سے کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب شخص ہو جاتا ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے وعن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول خصمین یوم القیامہ جاران، رواہ احمد۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے دو جھگڑنے والے دو ہمسایہ ہوں گے۔ اول خصمین یوم القیامہ جاران، دو ہمسایہ، دو پڑوسی جو آپس میں جن کی بنتی نہیں تھی، قیامت کے دن ان کا معاملہ سب سے پہلے پیش ہوگا۔ مختلف احادیث میں قیامت کے دن پہلا فیصلہ ہونے سے متعلق باتیں آئی ہیں، جیسے کہیں کہا گیا کہ سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا، کہیں حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے خون کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو اس سے معنی شراح حدیث نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عبادات کی لائن میں سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا، حقوق کی لائن میں خون کا حساب و کتاب ہوگا، اور آپس کی لڑائی جھگڑوں کے معاملے میں سب سے پہلے جو دو پڑوسی ہیں ان دونوں کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، کہ جو ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے، ہر ایک اپنے حق کو ادا کرنے کے بجائے اپنے حق کو مانگتا تھا، تو ایسے لوگ گناہگار ہوں گے، ایسے لوگ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور توبیخ کے، زجر کے یوں ارشاد فرمایا کہ بھائی جو دو پڑوسی آپس میں لڑتے ہیں قیامت کے دن بھی ان کی لڑائی اور ان کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق میں تقصیر کرنا، کوتاہی کرنے کا معاملہ اللہ کے یہاں بھی اسی طرح پیش ہوگا۔ پھر اگلی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسوة قلبه فقال امسح رأس الیتیم واطعم المسکین، رواہ احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے شکایت کی قسوۃ قلبہ، اپنے سنگ دلی کی، کہ میرا دل بڑا سخت نظر آتا ہے، کسی پر مجھے رحم نہیں آتا، اس کا کیا علاج ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا امسح رأس الیتیم، کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ یعنی یہ کہ تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو گے تو تمہیں موت کا خیال آئے گا، تم اپنی زندگی کو غنیمت جانو گے، اور اصل انسان کا دل جو نرم ہوتا ہے وہ موت کی غفلت، یہ نرم جو ہوتا ہے وہ موت کو یاد کرنے کی وجہ سے، اور سنگ دلی جو پیدا ہوتی ہے وہ کس سے؟ موت کو بھول جانے کی وجہ سے۔ جب کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو گے تو تمہارے دل کے اندر خیال آئے گا کہ اگر میں بھی مر جاؤں تو میرے بچے بھی یتیم ہو جائیں گے، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا، کھلانے پلانے والا کوئی نہیں، تو سب سے پہلے موت کا خیال تمہارے دل کے اندر پیدا ہوگا۔ تو اس طرح سے تمہارے دل کے اندر کی جو سختی ہے، جو سنگ دلی ہے، وہ دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کیونکہ جسے موت کا خیال آ جائے، موت کو وہ یاد کرتا رہے گا، موت کا تصور اس کے سامنے ہوگا تو اس کے اندر نرمی پیدا ہوگی، دل سے غفلت دور ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جب کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ گے، کسی محتاج کی حاجت روائی کرو گے تو تمہیں محسوس ہوگا کہ تمہارے پاس جو مال ہے، دولت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم دوسروں کی ضرورت پورے کر رہے ہو۔ آج اگر تمہارے پاس سے یہ چیزیں چھن جاتی تو پھر اس وقت تمہیں پتہ چلتا۔ تو انسان جب کسی مسکین کو دیکھے گا تو یہ اسے احساس ہوگا کہ میرے پاس اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو کیسے ہوتا، اگر میرے یہ نعمتیں جو میرے پاس ہے یہ چھن جائیں تو کیا ہوگا۔ تو نعمتوں کے اندر رہ کر
مال و دولت کے اندر رہ کر دل کے اندر اگر سختی پیدا ہو جاتی ہے، موت کو بھول جاتا ہے انسان، یا پھر غریبی، افلاسی اور محتاجگی کو بھول جاتا ہے، اور اسے یہ تصور ہوتا ہے کہ سب کچھ میرا کمایا ہوا، سب کچھ میرے اپنی محنت کیا ہوا ہے، تو اس کے ذریعے سے غفلت پیدا ہو جاتی ہے، سنگ دلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، مسکین کو کھانا کھلایا کرو، اس سے تمہارے دل نرم ہوں گے، دلوں میں نرمی پیدا ہوگی۔ پھر اگلی حدیث ہے وعن سراقة بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی افضل الصدقہ ابنتک مردودۃ الیک لیس لها کاسب غیرک، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بہترین صدقے کے بارے میں بتاؤں؟ کیا میں تمہیں بہترین صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ اپنی اس بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کرے جو تمہارے پاس واپس بھیج دی گئی ہو، یعنی اس کے طلاق کی وجہ سے یا پھر کسی وجہ سے وہ جو دوسرے گھر میں تھی، اپنے سسرال میں تھی، وہ واپس آ گئی ہو، اب اس کی کمائی، اس کے لیے دیکھ ریکھ کرنے والا، کمائی کرنے والا، اس کی اسی طرح سے اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا نہ اس کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کی خبرگیری کرنے والا ہے، تمہارے علاوہ کوئی اس کا نہیں۔ اب ایسے وقت میں تم اپنی اس بیٹی کی، اپنی اس بہن کی تم مدد کرتے ہو، اس کے ساتھ تم حسن سلوک کرتے ہو، اس کی کفالت کرتے ہو، تو یہ تمہارے لیے بہترین صدقہ ہوگا۔ تو مردودہ سے مراد یہ کہ مطلقہ بیٹی بھی ہو سکتی ہے، یا پھر یہ کہ اس کا شوہر وفات پا جائے اور اس کا کوئی نہ رہے، تو ایسی عورت، ایسی بہن جو کہ تمہارے پاس واپس کر دی جائے، تمہارے پاس واپس آ جائے، اب اس کا نکاح بھی نہ ہو، اس کی کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہ ہو، کوئی خبرگیری کرنے والا، کما کر کھلانے والا کوئی نہ ہو، ایسی حال میں تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اس کے ساتھ بہترین تم رویہ رکھو گے، تو یہ ایک بہترین صدقہ ہوگا اور سب سے افضل صدقہ ہوگا۔ یہاں باب ہمارا مکمل ہوتا ہے، باب الشفقۃ والرحمہ۔ اس باب سے متعلق یا اس سے پہلے جو احادیث گزری ہیں اس سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.